قرآن کریم کی مختصر مگر جامع تفسیر۔ السلام علیکم ناظرین، سورہ بقرہ آیت نمبر 174 تا 176 یعنی 3 آیات کی تفسیر اس سے پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ آج انہی آیات سے متعلق 5 قسم کے ایسے نکات ہیں کہ جن کا میں بطور خاص تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جو کہ پچھلی ویڈیو میں نہیں کیا جا سکا تفصیل کے ساتھ۔ تو آج میں اس ویڈیو میں ان 5 باتوں کا تذکرہ جو ہے مختصر انداز میں ہی چلیں صحیح وہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تو پہلی بات، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب یشترون بہ ثمنا قلیلا، کہ ذیل میں ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو کتمان حق ہے یہ اللہ کے ہاں ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اب کتمان حق کی کوئی سی بھی صورت ہو سکتی ہے۔ آپ کو کوئی مسئلہ معلوم ہے، آپ سے پوچھا جاتا ہے، آپ اس مسئلے کو چھپاتے ہیں یا اس مسئلے کو غلط سلط کر کے بتاتے ہیں۔ آپ سے جو پوچھنے والا ہے اس کی رعایت کرتے ہوئے، اس کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں کوئی جزوی یا کلی ترمیم جو ہے وہ کر دیتے ہیں، یہ سب چیزیں اس میں آئیں گی۔ دوسری بات فرمایا کہ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار۔ دوسری بات اس سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس طرح کی حرکت کے بعد کوئی انسان اگر کوئی مالی فائدہ حاصل کرتا ہے تو یاد رکھیے گا قرآن کریم کے الفاظ میں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ بعض علماء ربانی تو کہتے ہیں کہ وہ مال جو ہے اگرچہ دنیا میں ہمیں وہ آگ محسوس نہیں ہوتا، لیکن اللہ والے تو اس کو دنیا ہی میں جو ہے وہ آگ کی صورت میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور مرنے کے بعد جب حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا تو پھر تو وہ مال جو کہ ناحق طور پر غلط سلط مسائل بتا کر، علم چھپا کر، کسی کی ناحق رعایت کرتے ہوئے، غصب کے ذریعے، رشوت ستانی کے ذریعے کسی بھی صورت کے اندر کھایا ہوگا، وہ سچ مچ آگ کی صورت میں اس کی آنتوں میں جو ہے وہ موجیں مارے گا۔ تو اس لیے اس بات سے بچنا چاہیے۔ تیسری بات کہ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ ایسے لوگوں سے کلام نہیں فرمائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ جو ہے وہ اپنے بندوں سے ہم کلام ہوں گے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ضمنی طور پر، تیسری بات کے ذیل میں ہی، کہ اللہ کا کلام کرنا ایک بہت بڑا احسان ہے، ایک بہت بڑا انعام ہے، اور خدا ہی جانتا ہے کہ اس میں ایسی کون سی لذت ہے کہ جس سے باقی جو اہل جنت ہیں یا جو اس کی رضا سے فیض یاب ہیں اہل اسلام، ان کو تو فیض یاب کیا جائے گا، لیکن جو اس کی ناراضی اور اس کے عذاب کے مستحق قرار دیے جائیں گے، اللہ جل شانہ ان کو اس نعمت سے محروم رکھیں گے۔ اس کے بعد چوتھی بات وَلَا يُزَكِّيهِمْ، کہ اللہ ان کا تزکیہ نہ کرے گا۔ تو تزکیے کی یاد رکھیے گا 2 جہتیں ہیں۔ تزکیہ اصل میں کہتے ہیں کسی کو کسی چیز سے پاک کر دینا۔ چنانچہ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے جو ہے وہ مال پاک ہو جاتا ہے، اور جانور کو ذبح کرنا اس کے لیے بھی یہی مادہ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی جانور کو ذبح کر دیتے ہیں تو وہ حرام خون سے، یعنی وہ خون جو کہ ہم انسانوں پر حرام قرار دیا گیا ہے، اس کا کھانا حرام قرار دیا گیا ہے، وہ خون جو ہے اس کے بدن سے نکل جاتا ہے، اور اس کا گوشت جو ہے وہ ہمارے لیے قابل طعام یا کھانے کے قابل ہو جاتا ہے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں سے ایک فرض منصبی یہ بھی تھا کہ آپ اصحاب کا تزکیہ فرماتے تھے۔ تو وہاں تزکیہ سے مراد یہ کہ نفس کے اندر بعض اوقات بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو نہ چاہتے ہوئے بھی موجود رہتی ہیں۔ مثلاً کسی کے ساتھ دل کے اندر کوئی ناراضی ہونا، کسی کا بغض دل میں ہونا، دل کے اندر حسد جیسے جذبات کا پیدا ہونا، بخل، اس کا طبیعت کے اندر در آنا، تو اس قسم کی جتنی چیزیں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے فیض سے دور ہو جاتی تھی۔ اور قیامت تک کے لیے اب یہ جو بیعت کا سلسلہ ہے، اہل اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ مریدین جو ہیں جب اپنے پیر کے ساتھ، اپنے روحانی پیشوا کے ساتھ ایک تعلق رکھیں گے تو اس تعلق کے نتیجے میں مریدین میں سے ایسی چیزیں نکل جائیں گی۔ وہ مربی، وہ جو مربی ربانی ہیں، وہ جو پیر صاحب ہیں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تولیت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبعیت میں اسی طرح اپنے مریدین کا جو ہے وہ تزکیہ فرمائیں گے۔ اور یہاں جو تزکیہ ہے وَلَا يُزَكِّيهِمْ، قرآن کریم کے اندر جس کا ہم تذکرہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ ان بدبختوں کا جنہوں نے یہ کتمان حق کا اور اللہ کی آیات کے بدلے مال کھانے کا جرم کیا ہوگا، ان کا تزکیہ نہیں فرمائیں گے۔ تو یہاں تزکیہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ ان کے گناہ معاف نہیں فرمائیں گے، کیونکہ جیسے قرآن کریم کے اندر ہے وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، سورہ نجم میں، کہ اپنا تزکیہ نہ کیا کرو، یعنی اپنے آپ کو پاک باز مت کہو۔ وہاں اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو کوئی شخص جو ہے پاک باز جو ہے اپنے آپ کو مت سمجھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جتنی بھی کوشش کر لیں، ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کما حق کو جو ہے وہ اطاعت یا فرما برداری نہیں کر سکتے۔ ہر انسان جب دنیا سے جاتا ہے اس کے کھاتے میں کوئی نہ کوئی گناہ ضرور ہوتا ہے جو جنت میں داخلے سے رکاوٹ بنتا ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ جل شانہ جب ہمارا تزکیہ کریں گے، یعنی ہمارے گناہ معاف فرمائیں گے، تو ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم جنت میں داخل ہو سکیں۔ تو بہرحال اللہ جل شانہ کتمان حق کرنے والوں کا کہ گناہ بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ اس کے بعد پانچویں بات کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار، فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ تو یہ ایسا ہی ہے، یہ ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ جیسے کوئی نادان آدمی 1 کلو سونا جو ہے، خالص سونا، کسی مارکیٹ میں لے جائے اور اس کے بدلے میں 1 کلو لوہا جو ہے وہ لے کر آ جائے، تو کتنا خسارے کا سودا ہے کہ کوئی آدمی جو ہے کسی مارکیٹ میں جا کر 1 کلو سونے کے عوض 1 کلو لوہا یا تانبا جو ہے وہ خرید لے آئے۔ فرمایا کہ ان ظالموں نے بھی ایسا ہی کیا کہ انہوں نے کیا کیا، اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ ہدایت دے کر اس کے بدلے گمراہی جو ہے انہوں نے خرید لی۔ تو آج کی میری اس نشست میں جو گزشتہ 3 آیات تھیں، ان سے متعلق یہ 5 باتیں جو ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اہم باتیں تھیں، تو ویڈیو کی طوالت کی وجہ سے میں ان کا وہاں تذکرہ نہیں کر سکا تھا، تو میں نے ان کا الگ سے یہاں تذکرہ کر دیا۔ اسی کے ساتھ اور اس التماس کے ہمراہ کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب خود بھی کریں اور دوست احباب کو بھی سبسکرائب کروائیں، تاکہ اس چینل کو آگے سے آگے پھیلایا جا سکے۔ چینل کے پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تدریس قرآن اور تعلیم قرآن کے اس سلسلے میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ اسی کے ساتھ فقیر آپ سے اجازت چاہے گا۔ اللہ حافظ۔